اور سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ کینالز کے معاملے پر نون لیگ پی 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 اختلافات دور کرانے کے لیے میاں نواز شریف خود سامنے آ گئے. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی پارٹی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ مسائل بات چیت سے حل کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے فون پر رابطہ کیا ہے اور ملاقات کر کے مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا ہے. رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ کینالز کے معاملے پر سندھ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف نے سندھ کے تحفظات کا خاتمہ کرنے کی ہدایت کی ہے. شرجیل میمن نے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کو متنازع کینالز پر شدید تحفظات ہیں. پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کے لیے 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتی ہے. دریائے سندھ سے مجوزہ 6 کینالز نکالنے کے خلاف سکھر ببرلو بائی پاس پر احتجاج تیسرے روز بھی جاری ہے. متبادل راستے بھی بلاک کر دیے گئے ہیں اور شہریوں کو مشکلات کا بھی سامنا ہے. دیگر شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے جبکہ وکلاء کی جانب سے متعدد شہروں پر ریلیاں اور مظاہرے کیے جا رہے ہیں. قومی شاہراہ ببرلو بائی پاس احتجاجی دھرنے کے باعث گزشتہ 50 گھنٹے سے بند ہے. دھرنے میں کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، لاڑکانہ، سکر، خیرپور اور دیگر شہروں کے وکلاء شریک ہیں. ٹریفک معطل ہے. بڑی تعداد میں مسافر گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں. جماعت اسلامی کی جانب سے لاڑکانہ کے باغ جناح چوک پر احتجاج کیا گیا. کند کوٹ میں جسقم کی کال پر ٹاور چوک سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی. میہر میں بھی سٹی گیٹ پر دھرنا دیا گیا. جیکب آباد، ٹھٹا، کند کوٹ، گھوٹکی، ٹنڈو محمد خان، میہر، سجاول، ماتلی اور نوشہرہ فیروز سمیت بیشتر علاقوں میں تجارتی مراکز بند ہیں. کشمور میں سندھ پنجاب بلوچستان سرحد ڈیرہ موڑ پر 3 دن سے جاری دھرنا ختم کر دیا گیا. وکلاء کا کہنا ہے کہ اب شکارپور انڈس ہائی وے پر احتجاج کیا جائے گا. ابھی آپ کو بتائیں کہ جیکب آباد سمیت اندرون سندھ میں شکارپور، کندکوٹ، کشمور، ٹھل اور دیگر شہروں میں قوم پرست جماعت کی کال پر دریائے سندھ سے مجوزہ 6 کینالز نکالنے کے خلاف ہڑتال جاری ہے. مکیش روپیتا سے جانتے ہیں. جی سر، میں جیکب آباد کے قومی شاہراہ کے کوئٹہ روڈ پر موجود ہوں. جیکب آباد میں قوم پرست پارٹی کی جانب سے ہڑتال کی کار پر 6 کینالوں کے منصوبے کے خلاف شہر کے تمام کاروباری مراکز مکمل طور پر بند ہیں اور شٹر اور ہڑتال کی جا رہی ہے. شہر کے تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز، شاہی بازار، شاہ بٹائی بازار، کلات مارکیٹ، سراپا بازار اور دیگر جو علاقے ہیں تمام جو ہڑتال کی وجہ سے بند پڑے ہیں اور شہری گھروں تک محدود ہیں. اس کے علاوہ یہ قومی شاہراہ ہے، یہاں پر بھی جو ہے ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے اور شہری جو ہیں گھروں تک محدود ہیں. اس کے علاوہ شکارپور، کندکوٹ، ٹل، کڑی خیرو اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی ہڑتال کی جا رہی ہے. جی، متنازع نہروں کے خلاف قومی شاہراہ ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے. شدید گرم موسم میں دھرنے میں شرکاء کی بڑی تعداد موجود ہے. تفصیلات یاسر فاروقی سے. جی بالکل، متنازع نہروں کے خلاف سندھ بھر کی وکلاء برادری کو قومی شاہراہ ببرلو بائی پاس پہ دھرنا دیے ہوئے 48 گھنٹوں سے زائد گزر چکے ہیں. آج تیسرا روز ہے. سندھ بھر کی وکلاء برادری اس میں شرکت کر رہی ہے. خواتین وکلاء کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پہ نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی اور قوم پرست جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنان کی شرکت بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کے افراد کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی یہاں پہ جاری ہے. کاشتکار ہو، کسان ہو، ان کی نمائندگی بھی یہاں پہ موجود ہے. دھرنے کے باعث 3 روز سے سندھ پنجاب ٹریفک مکمل طور پہ معطل ہے. مسافروں کو اور ٹرک ڈرائیورز کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسلام آباد میں ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے ہیں. مزید جانیں گے اعزاز سید سے. جی اس وقت میں سرینا چوک سے تھوڑا پہلے کھڑا ہوں، ڈھوگری چوک سے ذرا آگے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس علاقے کو، اس رستے کو بند کر دیا گیا ہے. اس سے آگے تھوڑا اگر چلیں تو ریڈ زون شروع ہوتا ہے جہاں پر باقاعدہ کنٹینرز لگا کر ریڈ زون کو بند کیا گیا ہے. نادرا چوک سے بھی بند کیا گیا ہے اور مین ڈی چوک سے بھی بند کیا گیا ہے. آج بڑی اہم موومنٹ ہے. بیرون ملک سے مختلف وفود بھی آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جماعت اسلامی نے غزہ مارچ کا اعلان بھی کر رکھا ہے. اس لیے غیر معمولی سیکیورٹی اسلام آباد میں دیکھی جا رہی ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. جماعت اسلامی کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ ٹیلی فونک گفتگو میں آج اسلام آباد میں یکجہتی فلسطین مارچ سے متعلق گفتگو کی گئی.
लियाकत बलोच ने कहा है कि हुकूमत को कोई हक नहीं कि फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती मार्च को रोके। जमात इस्लामी का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती मार्च पर अमन होगा। हुकूमत रुकावटें खड़ी करके पूरी दुनिया में रुस्वा ना हो। हुकूमत आज इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीन रैली रोकने से इज्तनाब करे। लियाकत बलोच ने कहा कि फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए कोई नो गो एरिया ना बनाया जाए। कुवैत का इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान पूरी उम्मत की तर्जुमानी है। महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि लोग शदीद गर्म मौसम में पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, जबकि तेज धूप में बिला वजह घरों से निकलने से गुरेज करें। तफसीलात बता रही हैं शबाला असलम। कराची में चूंकि मुमकिन तौर पर हीट वेव का इम्कान जाहिर किया गया है, मौसमियाती तज्जियाकारों का ये बताना है कि जो हवाओं की तब्दीली है उसके बायस शहर में जो दर्जा हरारत हैं वो ज़ायद महसूस किए जाएंगे और गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़ायद होगी। इसके साथ ही क्योंकि हीट वेव का इम्कान है, लिहाजा जो तिबी माहिरीन हैं उनका लोगों को यही कहना है, यही तजवीज़ देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और इसके साथ ही जब घरों से बाहर निकलें तो अपने साथ गीला कपड़ा लाजमी रखें और छतरी का इस्तेमाल लाजमी करें। आँखों को महफूज रखने के लिए जो सन ग्लासेस हैं उनका भी इस्तेमाल लाजमी किया जाए। और अगर ग़िज़ाओं की बात करें तो इसमें जो गर्मी की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शिद्दत है तो इसमें जो फ्राइड चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, उनका इंटेक इतना ना रखें, बल्कि जो लस्सी और दही है उसका इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि जो पानी की कमी है वो भी ना हो जिस्म में। और इसके साथ ही जो लाइट कलर के जो कपड़े हैं, जो मलबूसात हैं, उनको वेयर किया जाए। और चूँकि हीट वेव में जो हीट स्ट्रोक के मुमकिन तौर पर जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, लिहाजा कोई भी अगर हीट स्ट्रोक के ऐसे अलामात हों जिसमें कमज़ोरी, मतली, चक्कर आना या फिर तेज़ बुखार, तो फौरी तौर पर जो तिबी इमदाद है वो हासिल की जाएँ, क्योंकि ये जो हीट वेव है ये महकमा मौसमियात का यही बताना है कि 23 अप्रैल तक कराची में मौजूद रहेगी। जी, सिंध और बलूचिस्तान के संगम पर वाक़े हब नदी का पिकनिक पॉइंट लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। शहरी शदीद गर्मी में कम खर्च में भरपूर एंजॉय करें। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इब्राहिम कम्बो से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हब नदी के मुकाम पर जो कि कराची और हब के संगम पर वाक़ है। कराची से इंतहाई नज़दीक होने के बायस कराची और हब के शहरियों के लिए इंतहाई सस्ता पिकनिक पॉइंट है। गर्मी और लोड शेडिंग से सताए हुए अफराद यहाँ पर आकर खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ लोग जो है वो यहाँ पर फिशिंग भी कर रहे थे और कुछ लोग जो है हमें गाड़ियों की सफाई करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि उन्हें सस्ता पिकनिक पॉइंट के साथ साथ मीठे पानी की मछलियों का जो है वो शिकार करने को भी मिल जाता है और गाड़ियों की सफाई भी जो है वो मीठे पानी से अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर आगे लगे हाथों ठंडे ठंडे पानी में जो है वो डुबकियां लगाकर गर्मी की शिद्दत को किसी हद तक कम करके खूब इंजॉय करते हैं। बलूचिस्तान में मौसम कैसा रहने वाला है, जानते हैं सलमान अशरफ से। सलमान। वादी कोटा गिरना में मतला साफ और मौसम खुशगवार है, जबकि अंदरूनी बलूचिस्तान शुमाली और शुमाल मशरकी अजला में मौसम मुतदिल है, जबकि जनूबी और वस्ती इलाकों में मौसम आज भी गर्म रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि सिब्बी, नसीराबाद, जाफराबाद, तुरबत, पंजगूर, गवादर और दीगर मलिका इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते के दौरान सूबे के जो जनूबी और वस्ती अजला हैं वहाँ पर ज़रारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके नतीजे में मौसम गर्म होगा, जबकि वादी कोयटा और उसके गिरदो नवा में जो शुमाली अजला के इलाके हैं वहाँ पर मौसम नॉर्मल रहने का इम्कान है। जी, पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में आज मतला साफ और खुश्क रहने का इम्कान है। तहम महकमे मौसमियात ने सूबे के बालाई अजला चित्राल, अपरदीर, स्वात और कोहिस्तान में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान जाहिर किया है। उज़ैर खलील आगाह करेंगे। जी, पेशावर में इस वक्त मौसम खुश्क और गर्म है, मतला साफ है, धूप निकली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि बालाई अजला चित्राल, स्वात, अपरदीर और कोहिस्तान में बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चित्राल और दुरोश के इलाके में 10 मिलीमीटर, जबकि अपरदीर के इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश 24 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सूबे में कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में आज दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। जी,
یہ تو ہوئی موسم کی صورتحال. خطے کے کچھ اہم معاملات پر نظر ڈال لیتے ہیں. امریکہ اور ایران نے نیوکلیئر ڈیل سے متعلق مستقبل میں معاہدہ کرنے کے اصولوں پر اتفاق کر لیا ہے. اس بات کا اعلان دونوں ملکوں کے درمیان روم میں مذاکرات کے دوسرے دور کے بعد کیا گیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ اس بار ہم مستقبل میں معاہدے سے متعلق کئی اصولوں اور مقاصد پر متفق ہو گئے ہیں، جس میں اتفاق کیا گیا کہ بات چیت کا تیسرا دور 26 اپریل کو ہوگا، جبکہ ماہرین کی سطح پر ٹیکنیکل گروپس کی میٹنگ 23 اپریل کو عمان میں ہوگی. عمانی وزیر خارجہ بدر البوسیدی کی ثالثی میں مذاکرات کا دوسرا دور روم میں ہوا. اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ 26 اپریل کو تیسرا دور ہوگا، جبکہ ماہرین کی سطح پر ٹیکنیکل گروپس کی میٹنگ 23 اپریل کو عمان میں ہوگی. عمانی وزارت خارجہ کے مطابق فریقین اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے میں کامیاب ہوئے ہیں تاکہ ایسا منصفانہ مستقل معاہدہ طے کیا جا سکے جو یقینی بنائے کہ ایران پر عائد پابندیاں مکمل اٹھائی جائیں گی اور ایران کی جانب سے نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی نیت سے متعلق شکوک دور ہو جائیں گے. ساتھ ہی ایران کو یہ حق حاصل رہے کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے نیوکلیئر انرجی استعمال کر سکے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین مردوں کے مقابلے میں لمبی عمر پاتی ہیں. عالمی سطح پر مردوں کی متوقع عمر اگر 71 سال ہے تو خواتین 76 برس تک جیتی ہیں، یعنی مردوں میں اوسطاً 5.3 سال زیادہ زندہ رہتی ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں. اقوام متحدہ اور دیگر ذرائع سے جمع اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں پیدائش کے بعد مجموعی لائف ایکسپیکٹنسی 73.5 سال ہے، جبکہ پاکستان میں مجموعی عمر تقریباً 68 سال ریکارڈ کی گئی ہے. یعنی عالمی اوسط کے مقابلے میں پاکستانی 5.5 سال کم زندہ رہتے ہیں. مگر جب بات خواتین کی ہوتی ہے تو عالمی سطح پر خواتین مردوں سے اوسطاً 5.3 سال زیادہ زندہ رہتی ہیں، اور یہ رجحان پاکستان میں بھی ہے. پاکستان میں مردوں کی موجودہ متوقع عمر 65.58 سال، جبکہ خواتین کی عمر 70.47 سال ہے. یعنی پاکستان میں خواتین مردوں کے مقابلے میں تقریباً 5 سال زیادہ جیتی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ حالانکہ پاکستان میں خواتین کی متوقع عمر بھارت اور بنگلہ دیش دونوں سے کم ہے. بنگلہ دیش میں خواتین کی عمر تقریباً 77 برس جبکہ بھارت میں 71 سال ہے، لیکن مردوں کی عمر سے موازنے میں پاکستانی خواتین بھارتی خواتین سے 1.71 سال اور بنگلہ دیشی خواتین سے 1.5 سال زیادہ جیتی ہیں. ماہرین کے مطابق پاکستانیوں کی مجموعی متوقع عمر کم ہونے کی چند وجوہات کو دیکھا جائے تو صحت کے بنیادی ڈھانچے کی کمی، بے روزگاری، کام کی جگہ پر حفاظتی اقدامات کا فقدان، سیاسی معاشرتی صورتحال کے باعث ذہنی دباؤ طویل عمری کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی ہے. مناسب اقدامات اور آگاہی مہم سے نہ صرف متوقع عمر بڑھا سکتے ہیں بلکہ زندگی کے معیار کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم کی تحقیقات پر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے. کمیٹی کے رکن قاضی انور ایڈوکیٹ نے بابر سلیم سواتی کی رپورٹ سلمان اکرم راجہ کو بھیجی، جس میں پارٹی میں اختلاف پایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو بکر صدیق، نمائندہ جیو نیوز، ان سے تفصیل جانیں گے. ابو بکر، بابر سلیم سواتی کو تو کلین چٹ دی گئی ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی میں چل کیا رہا ہے؟ ہوز ان چارج؟ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رپورٹ دینی ہے، سلمان اکرم راجہ مانگتے ہیں، انہیں بھی دے دی جاتی ہے. کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں وجی، اب بیسیکلی جو اختلافات تھے پاکستان تحریک انصاف میں، تو اب یہ کمیٹی جو بنی ہے بانی پی ٹی آئی نے جس کو بنایا ہے، تو اب یہ بھی اختلافات کی ضد میں آ گئی. اور جو بابر سلیم سواتی ہے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی، تو ان پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے تھے جس کی تحقیقات جو ہے وہ یہ کمیٹی کر رہی تھی. لیکن اس کمیٹی کے جو ایک رکن ہے قاضی انور ایڈوکیٹ، تو وہ جو ہے وہ یہ سمجھتے کہ یہ جو الزامات لگے ہیں بابر سلیم سواتی پر تو یہ من گھڑت ہے. لیکن اسی کمیٹی کے دوسرے رکن ہیں مصدق عباسی صاحب، تو وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ جو ہے قاضی انور صاحب سے اختلاف رکھتے ہیں اس معاملے پہ. تو اسی حوالے سے جو ہے، چونکہ اس سے قبل جو ہوا جو رپورٹس بنی تھی تو وہ بانی پی ٹی آئی کو پیش کی گئی تھی اور الیمین گنڈاپور سے بھی وہ رپورٹ ڈسکس ہوئی تھی. لیکن اب کے بار جو ہے قاضی انور ایڈوکیٹ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اور وہ رپورٹ انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو جو ہے وہ بھیجی ہے. اور کمیٹی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ کمیٹی کے جو رکن ہیں تو انہوں نے یہ تحقیقاتی رپورٹ جب سلمان اکرم راجہ کو انہوں نے بھیجی تو اس پر جو دو دیگر ارکان ہے کمیٹی کے، شاہ فرمان اور مصدق عباسی، ان کو جو ہے اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور اسی پر جو ہے یہ کمیٹی کے جو دیگر دو ارکان ہیں تو وہ اس بات پہ سخت نالا ہے. اور انہوں نے جو ہے رابطہ بھی اسی سلسلے میں قاضی انور صاحب سے کیا ہے اور تشویش کا اظہار کیا ہے. بہت شکریہ ابو بکر صدیق.
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چین میں ہاف میراتھن میں پہلی بار روبوٹس کی بھی شرکت. دوڑ میں وننگ لائن تک پہنچنے میں دگنا وقت لیا. بیجنگ میں ہونے والے 21 کلومیٹر ہاف میراتھن میں 12,000 افراد کے ساتھ چینی ساختہ 21 روبوٹس نے حصہ لیا. ریس میں تربیت یافتہ روبوٹس نے ٹرینرز کی موجودگی میں الگ ٹریک پر دوڑ لگائی. میراتھن میں جیتنے والے شخص نے 1 گھنٹہ 2 منٹ میں ریس جیتی. اس کے مقابلے میں بیجنگ انوویشن سینٹر آف ہیومن روبوٹکس کے روبوٹ نے 2 گھنٹے 40 منٹ میں ریس جیتی.